نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4 آیات تلاوت کی جو قرآن مجید کی 3 الگ الگ جگہوں سے دی گئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ نساء آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71. یہ 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. چونکہ ہم اکثر عربی سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ آخر ان میں کیا کہا گیا. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں اور اس کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں. یہ صرف دولہا میاں کے لیے نہیں ہے. آپ ادھر آئیے. یہ صرف دولہا میاں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. یہ قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے ہے اور خاص طور سے ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہ جو بات کہی گئی ہے ان آیات میں. تو جو پہلی آیت تھی جو چونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دین نہیں سکھاتے، اس لیے انہیں واقفیت نہیں ہے کہ آخر کیا کہا گیا ہے. لہذا یہ جو باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، چونکہ یہ بھی ایک خطبہ ہو رہا ہے. یا بیٹھ جائیں یا باتیں نہ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو سمجھنا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں جو فرمایا وہ 3 اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تو اللہ رب العزت کی یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
دنیا سے چلے جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ لہذا اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ہر وقت فرما برداری کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو سورہ نساء کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 1 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں 4 پیغام ہیں اور بہت اہم پیغام ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت میں کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پوری دنیا میں مرد اور عورت پھیلا دیا۔ یہ دوسری آیت تھی لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ پوری دنیا کی کہی ہے، صرف ایمان والوں کی نہیں کہی، پوری دنیا کی کہی ہے، کیونکہ انسان پوری دنیا کے اندر ہے اور تمام انسان آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی اولاد ہے۔ اب ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں آپ تک پہنچاؤں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آج کل جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں اور میں اونچے خاندان کا آدمی ہوں اور فلاں شخص جو ہے وہ نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ بتائیے کسی کو کیا معلوم کہ میں کس خاندان میں پیدا ہو رہا ہوں؟ کیا وہ پیدا ہوتے ہی بڑا ہو گیا، اونچا ہو گیا؟ تو یہ خاندان کا جو شرف خاندان ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ یاد رکھیے تم میں اونچا کون ہے، تم میں اونچا یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اونچا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 13 میں کہا تم میں اونچا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ انسان پیدائشی طور پر اونچا نہیں ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اونچا نہیں ہوتا ہے آدمی، بلکہ پیدائشی طور پر ہر آدمی برابر ہے۔ اور اونچا کون ہوگا؟ جو اس مالک سے ڈرے گا، اس رب سے ڈرے گا، اس کا تقویٰ اختیار کرے گا، یہ ہے اونچائی۔ یہ اونچائی نہیں ہے کہ میں پٹھان ہوں، سید ہوں اور میں اونچا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات اسی کے اندر کہی کہ اللہ سے ڈرو کہ تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، اور لین دین یہ بہت بڑا لین دین ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑا کوئی لین دین ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس سے کوئی، ارے جو پلی بلائی بیٹی دیتا ہے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں جہیز بھی چاہیے، ہمیں لڑکی والوں سے دعوت بھی چاہیے، تو وہ کٹے پر نمک چھڑک رہا ہے۔ ایک تو وہ بیٹی دے رہا ہے، اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، اور کہا اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں کہ تمہارے رشتے دار جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا، جو پورا ایک خاندان بنا دیتے ہیں، ان کے بارے میں، رشتے ناطے کے بارے میں خوف رکھنا، جو کہ رشتے توڑنے نہیں ہے بلکہ جوڑنے، رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور جو شخص رشتے توڑتا ہے، جو شخص رشتے داری چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تعلق چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لباس ہے۔ اور لباس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں پہنا ہوا ہوں یہ میرے اندر کے حصوں کو ڈھک رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ تو لباس کا مطلب تم اگر مرد ہو تو اپنی بیوی کی کمیوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کی کمیوں کو کہیں ظاہر نہ کرے۔ یہ ہے لباس، اپنے ایک دوسرے کا عزت کرنا، ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپانا، یہ ہے لباس۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ بڑی اہم بات
اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 2 آیتوں میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی اور نبی تلی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا دے گا. کب بنا دے گا؟ جب بنائے گا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے. کب بنائے گا؟ تمہارے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی کہ کسی کا پیسہ لے لیا اور واپس ہی نہیں کیا. یہ ہے منافقت، یہ ہے منافقت. وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا، یہ ہے منافقت. جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، چیٹ کیا، یہ ہے منافقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا منافق مت بننا، تم سیدھی بات کہنا، سچی بات کہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اب اس آیت، یہ 4 آیتوں میں آخری بات ہے، بالکل آخری بات ہے. فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اور پہلے کیا کہا گیا تھا؟ پہلے یہ کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. اور اب کیا کہا گیا کہ فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے ان دونوں کی فرما برداری کی، اللہ کی اور رسول کی، فقط فوزا فوزا عظیما، اللہ نے اسے بلندیوں پر پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بلندیوں پر پہنچا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر بھی اللہ کی فرما برداری کریں. نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے موقع پر نکاح کیسے کریں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کس کو اپنا نمونہ بنائیں، کس کے مطابق نکاح کریں؟ کون ہے ہمارا بڑا، کون ہے ہمارے بڑے، سب سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مطابق نکاح کرنا ہے. آپ نے 11 نکاح کیے، پورا طریقہ بتا دیا. نکاح میں نہ دہیج نہ کھانا لڑکی والوں سے، نہ جہیز نہ کھانا لڑکی والوں سے. ہم نے بنا دیا کیونکہ ہم غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا. آج لڑکیاں بہت سی بیٹھی ہوئی ہیں، غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی جن کے نکاح نہیں ہوئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ پیارے نبی کے طریقے کو ہم نے بس و بس ڈال دیا. اور کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا، غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کر دیا. ناچ گانے ڈانس کیا ہو رہا ہے؟ یہ حرام کاری ہو رہی ہے. لڑکیاں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، کہاں؟ شادی بیاہ میں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، اور وہاں پر محرم غیر محرم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم نکاح بھی اپنے مرضی کا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ پیغام میں نے اس موقع پر دیا ہے. یاد رکھیے کہ مہر کی رقم پہلے ادا کرنا سنت ہے. مسجد میں نکاح سنت ہے. آپ لوگ مبارکباد کو مستعد ہیں کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح سنت کے مطابق ہو رہا ہے. کہ انہوں نے جو سونا ہے 1 تولے سونا مہر میں لکھوایا، یہ نقد ہے، یہ نقد ہے. اور نقد مہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بہت سے لوگ ہم دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، معاف کر دیں گے. یہ مہر معاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دینا پڑے گا. اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ زنا کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. اور سخت بات کہہ رہا ہوں میں. یاد رکھیے نکاح میں مہر فرض ہے، دینا فرض ہے، اس کا حق ہے. اگر آپ نے آپ نے دیا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں ہمارے بھائیوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ مہر دینا فرض ہے، دینا ضروری ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے کچھ حصہ سے لے سکتے ہو اپنی بیوی سے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مشکل آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ کو پہلے دینا ضروری ہے. دوسری چیز، ہم نکاح کے موقع پر
ان کو نہیں بلایا، انہیں نہیں بلایا. ارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک دن دیکھا بھئی یہ لال نشان کیسا ہے، یعنی زعفران کا نشان. کہا کل میرا نکاح تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر میں کیا دیا؟ بولے 1 رتی سونا. پھر پوچھا کیا غریبہ کر لے؟ بولے نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا 1 بکری کیوں نہ ہو جاتے آپ غریبہ کر لے گا. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا اور پیارے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا. اور وہ کون تھے؟ وہ جنت کے 10 لوگوں کا خوشخبری جن کو مل چکی تھی وہ تھے وہ، اور جو اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے پاس ہر وقت بیٹھتے تھے. اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا بھائی تم نے نکاح میں، یہ تو نہیں کہا. اور ہمارے یہاں شکایتیں ہوتی، ماموں کی شکایت، چچا کی شکایت، بھائی کی شکایت، بہن کی شکایت، بیٹے کی شکایت، بھتیجوں کی شکایت، بھانجوں کی شکایت. کیا شکایت کی شکایت ہے؟ اگر تم جانتے ہو پیارے نبی کا طریقہ تو کوئی شکایت نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی کوئی شکایت نہیں. ارے 2 لوگوں میں نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی ہو اور 2 گواہ اور 1 وکیل ہو، نکاح ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ اتنے کروڑوں آدمی ہونا چاہیے؟ اور ولیمہ سنت ہے. اور سنت کیسا ہے؟ جس میں لفافہ دے کے کھانا نہ کھایا جائے. لفافہ دیا اور اندر کھانے. ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہو کیا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہو؟ سوچئے اس بات کو. اور پھر اس کے بعد دلہن کو سلامی دی جاتی ہے. مامدار بھائی، چچا بھائی، خالہ بھائی سلامی دے رہے ہیں جب تو ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ ہے اور وہ سلامی دینے پہنچ گئے. اللہ معاف کرے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. دیور جیب تک سے یہ پردہ ہے عورت کا، اور سب گھسے پڑے شادی کے دن یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ لوگ اور ہم سب لوگ یہ عہد کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے اور پیارے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے اور نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نکاح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہماری بہنیں ان کے نکاح